فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار مکہ یہ ان 4 مہینوں کے اندر جو کہ ذی-القعدہ، ذی الحج، شوال اور یہ رجب جو ہے، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور یہ رجب، 4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ان میں وہ جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، اس میں حرمت سمجھتے تھے کہ جنگ کرنا حرام ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جاش کو چھوٹا سا دستہ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا کفار کی نقل و حرکت جاننے کے لیے، اور ان کی راستے میں نا ایک اسی طرح جو جنگجوؤں کا دستہ جا رہا تھا اس کے ساتھ مڈبھیر ہو گئی اور آپس میں جھڑپ ہوئی، اور اس طرح ان کے ہاتھوں جو ہے وہ ایک بندہ قتل ہو گیا اور 3 کو انہوں نے قیدی کر لیا۔ اور مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ ابھی رجب کا جو چاند ہے وہ نظر نہیں آیا، جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، جبکہ حقیقت حال یہ تھی کہ چاند نظر آ چکا تھا اور رجب کی 1 بن چکی تھی۔ اس وجہ سے پھر کفار مکہ اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اس طرح یہ ایک جب وہ پراپیگنڈا کرنے کا بہانہ مل گیا، انہوں نے پھر ادھم مچا رکھا، انہوں نے کہا یہ دیکھیے جی مسلمانوں کی حالت کہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور خود اپنی حالت یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کے اندر انہوں نے جنگ کی اور ایک بندہ بھی قتل کر دیا اور 3 کو قیدی بھی کر لیا۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ قتال فیہ، اس کے اندر جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ تو کل قتال فیہ کبیر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے کہ حرمت والے مہینے کے اندر جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کوئی شک نہیں اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، کہ تمہیں مسلمانوں کی نادانی اور نادانستہ ایک غلطی کا تو سمجھ آ گئی ہے اور اس پہ تم نے شور و گل مچا دی ہے، ذرا اپنے احوال کی بھی تو خبر لو، اپنے گریبان میں بھی تو جان کے دیکھو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو روکنا، جس طرح کہ یہ مسلمانوں کو وہاں جانے سے روکتے تھے، اور بالخصوص صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ تک نہ کرنے دیا اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا مسجد حرام سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، اور اللہ کے راستے سے روکنا کہ تم طرح طرح کے بہانے اور شبہات پیدا کر کے اور پراپیگنڈا کر کے لوگوں کو حق کے راستے سے روکتے ہو، دین قبول کرنے سے روکتے ہو، ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہو۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور شہر حرم اور شہر مکہ کے رہنے والے جو اصل باسی ہیں ان کو ان کے وطن سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا گناہ ہے، لیکن یہ جو تمہارے کرتوت ہے نا یہ اس سے بھی کئی گنا بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے راستے سے روکنا اور اس کا انکار کرنا اور مسجد حرام میں لوگوں کو جانے سے روکنا اور پھر مکہ کے اصل باسیوں کو اس کے شہروں سے نکلنے پہ مجبور کر دینا اور ہجرت ان کو کرنے پہ مجبور کرنا، یہ ان سے بھی بڑا گناہ ہے جس کا شور مچا رہے ہو۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فرمایا یہ جو فتنہ ہے نا، فساد، یہ جنگ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، کہ لوگوں کے نظریات خراب کرنا اور ان کے عقیدے خراب کرنا اور ان کو حق قبول کرنے سے روکنا اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دینا، یہ جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، اور اب ان کی جو دلی آرزو ہے اور ان کے جو اندر چھپا ہوا ایک منصوبہ ہے اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو ذہن میں رکھنا کہ لا یزالون یقاتلونکم، یہ کفار مکہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ جب تک تم اپنے دین سے پھر نہیں جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے اور تمہیں جو ہے وہ اپنے دین سے پھرنے پر مجبور کر دیں گے۔ ان استطاعوا، جہاں تک ان سے ممکن ہو سکا، جتنی ان کی طاقت ہوئی نا، یہ تمہیں دین سے روکنے کے لیے لڑتے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ
عن دینہ فیمت فہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، اور فرمایا جو کوئی بھی تم میں سے دین سے پھر گیا اور پھر اسی حالت میں فیمت، اور وہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی دین سے پھر گیا، کفر کی حالت میں تھا تو اسی حالت میں مر گیا، تو فرمایا فہو کافر، تو وہ کافر مرا ہے، اور اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اور یہی وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی ضائع کر دیے گئے اور آخرت میں بھی ضائع کر دیے گئے۔ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ساری زندگی بے شک ایمان پہ گزاری ہو، لیکن آخری وقت میں انسان اگر کافر ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی نیکیاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہ کفر کی حالت میں مرا اور اس طرح اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ اصل چیز جو انسان کا آخری وقت ہے، اختتام ہے کہ اس کا اختتام کس حالت میں ہوا ہے، ایمان کی حالت میں یا کفر کی حالت میں۔ اگر انسان ساری زندگی کافر رہا لیکن آخری وقت اس نے کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا تو وہ ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا، وہ جنتی ہو گیا، اور ساری زندگی کسی نے اسلام کے مطابق گزاری اور آخری وقت کفر میں گزرا تو اس کی ساری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کی، اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہے، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ ہم تو کچھ کیے بغیر اللہ کی رحمتوں کی امید رکھتے ہیں، فرمایا اصل اللہ کی رحمتوں کی امید رکھنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے جو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اور پھر لڑتے بھی رہے، جہاد کرتے رہے۔ تو واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتوں کے اصل مستحق ہیں اور اللہ کی بخششوں کے اصل مستحق ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، تو قل فیہما اسم کبیر، فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب بھی اس میں بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جوئے میں بھی بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، فائدہ بھی اس میں ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو ہے وہ انسان کو کچھ نہ کچھ شراب سے بھی نفع ہوتا ہے، اور اسی طرح جو جوا ہے اس میں بغیر محنت کے کچھ نہ کچھ مال آ جاتا ہے، تو وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، لیکن گناہ جو ہے وہ اس کے نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ جتنا شراب اور جوئے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے نا، اس سے جو گناہ انسان کو ہوتا ہے وہ کئی گنا بڑا زیادہ گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ یہ آیت مبارکہ پہلے اتری تھی، شراب کا ابھی تک حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور یہ بھی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ سلیم الطبع اور سلیم الفطرت لوگ ایسے تھے جو شراب سے بچتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں بتائیے کہ کیا حکم ہے، جبکہ یہ عقل کو بھی ضائع کر دیتی ہے اور مال بھی ضائع کرتی ہے، کہ اس میں فضول ضائع پیسہ ہوتا ہے، تو عقل بھی اس سے ضائع ہوتی ہے کہ اتنا عرصہ انسان کے جب نشے میں ہوتا ہے تو حواس باختہ ہوتا ہے، اس کے حواس کام نہیں کرتے، تو یا رسول اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم فرمائیے، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور پھر کیا ہے کہ اس وقت تک صرف یہ بتایا گیا کہ اس میں یہ گناہ ہے، اور اس میں کچھ اگرچہ نفع بھی ہیں لیکن پھر بھی گناہ اس کا زیادہ ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے۔ اب یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور کچھ سلیم الطبع لوگوں نے جب یہ سنا کہ اس میں گناہ ہے اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، تو پھر انہوں نے شراب پینا چھوڑ دی تھی، لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے کہ اس میں ابھی جو ہے وہ واضح حکم نازل نہیں ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اور اس میں آخر میں جو ہے وہ شراب ان کو پلائی، تو شراب پینے کے بعد جو ہے وہ حالت یہ ہوئی کہ وہ نشے سے دھوت تھے، اور ایسے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے انہی میں سے ایک صاحب آگے کھڑے ہوئے، انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، تو جب قرات کرنے لگی تو غالباً یہ نماز مغرب کا وقت تھا، تو جب تلاوت کرنے لگے تو اس میں انہوں نے وہ آئے جو سورہ کل کافرون ہے، قل یا ایھا الکافرون، اس کو تلاوت کی، اور جہاں پہ آتا ہے کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کو تم پوجتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اس آیت کو انہوں نے لا اعبد ما تعبدون کی بجائے پڑھ دیا نشے کی حالت میں کہ اعبد ما تعبدون، الیاذ باللہ تعالی، نقل کفر نہ باشد، کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو اس وقت پھر جو ہے
یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ آیا کرو۔ تو پھر وہ کچھ عرصہ کے لیے جب کسی نے اب نماز پڑھنی ہے تو اس سے آدھ پون گھنٹہ پہلے شراب نہیں پیے گا، اگر پیے گا تو پھر نماز پڑھنی، اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہ پھر کچھ عرصہ ان کی زندگی میں ایسا وقت آ گیا جس میں وہ شراب سے دور رہتے تھے اور تھوڑا گیپ آ گیا، کچھ عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر جو ہے یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی صاحب نے ان کی جو ہے وہ دعوت کی اور اس میں جو ہے وہ شراب پی ہوئی تھی، اور شراب کے ساتھ ہی انہوں نے جناب شراب میں انہوں نے شعر و شاعری شروع ہو گئی، اور ایک صاحب تھے اپنے خاندان کی ہجو جو ہے نا وہ شانیں بیان کرنے لگے اپنے قبیلوں کی، تو ایک صاحب اٹھے انہوں نے انصار کی جو ہے وہ ہجو بیان کر دی کہ یعنی ان کے خلاف شعر و شاعری کی۔ تو وہ انصاری ایک صحابی اٹھے، انہوں نے وہ جو اونٹ کی وہ دانتوں والی ہڈی ہوتی ہے جبڑے کی وہ پکڑی اور اس کے سر میں ماری، اور اس طرح لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور بارگاہ رسالت میں اس کی شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ نازل ہوا۔ اس وقت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بارگاہ میں عرض کی کہ الہ العالمین شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ پھر وہ شراب کی حرمت کا جو حکم ہے وہ نازل ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ ابتدا میں ان کے دلوں میں شراب کی نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور فرمایا کہ بے شک اس کے جو ہے وہ شراب کو جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو فرمائیے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں اگرچہ کوئی تھوڑا سا منافع بھی ہے لیکن اس کا گناہ جو ہے ان دونوں کا اس کے منافع سے کئی گنا بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی رات میں کیا خرچ کرے، تو فرمایا قل العفو، انہیں فرما دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو ضرورت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے کمزور ایمان والے کو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، تو یہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، عام بندے کی بس کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جی کو انہوں نے آدھا مال دے دیا تھا، تو یہ بھی صرف انہی کی شان ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عام بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ حکم یہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد، جس کی احتیاج نہیں ہے، جس کو دینے کے بعد بندے کے دل میں خلش نہیں پیدا ہو جاتی کہ یار یہ میں نے کیوں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک صحابی سونے کا انڈا لے کے آئے، اور حضور نے فرمایا میں اس کو قبول نہیں فرماؤں گا، اور اس طرح اس کو حضور نے پکڑ کے مارا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنی تیزی سے مارا تھا کہ اگر اس کو لگتا تو اس کا سر پھوڑ دیتا۔ حضور نے فرمایا لے جو میں قبول نہیں کرتا، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال دے دیتے ہیں سارے کا سارا، اور بعد میں پھر مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا جو ضرورت سے زائد ہے، جس کی احتیاج نہیں ہے، دینے کے بعد بندے کے دل میں خلش پیدا نہیں ہوتی، وہ دینا جو ہے وہ یہ قابل قبول ہے اور وہی پسندیدہ ہے۔ تو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا۔ جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔